نئے نامے میں سے پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام خط اور اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں اس طرح لکھا ہے: اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے اس آخری حصے میں نئے تعلقات کے بارے میں پچھلے اتوار بھی سیکھا کہ چونکہ ہم نئے انسان ہیں، نئی مخلوق ہیں، اور اس وجہ سے اب ہمارے جو تعلقات ہیں، جو ریلیشنز ہیں، وہ بھی نئے ہو گئے ہیں۔ اور پچھلے اتوار ہم نے 5ویں باب کی 22ویں آیت سے آخر تک دیکھا، جس میں ہم نے ہسبینڈ اور وائف کے بارے میں خدا کے کلام کو سیکھا کہ کس طرح سے خدا کے کلام میں جو تابع داری ہے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک تصویر ہے جو اس پوری جو تعلیم ہے، جو پوری ڈاکٹرائن ہے، جو پورا نظریہ ہے، کانسیپٹ ہے، اس کو بیان کرتی ہے کہ جو مسیح ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، وہ سب سے اوپر ہے، اور مسیح جو ہے وہ مرد کا سر ہے، یعنی سربراہ ہے۔ گویا مسیح کے انڈر کون ہے؟ وہ کہ یہ ساری چیزیں مسیح کے انڈر ہی ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں ہسبینڈ انڈر ہے تو وائف کہاں پہ ہے؟ وائف بھی مسیح کے انڈر ہی ہے۔ اور پھر بچے کہاں ہیں؟ وہ سارا پورا جو خاندان ہے جس میں ہسبینڈ ہے، وائف ہے اور بچے ہیں، یہ سارے مسیح کے کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ ہسبینڈ نے تابع داری کرنی ہے اور بیوی شاید کس میں کہیں باہر ہے، یا جو بچے ہیں وہ کہیں باہر ہیں، نہیں، پوری فیملی جو ہے اس میں ہسبینڈ، وائف اور بچے سب نے کیا کرنا ہے؟ مسیح کی تابع داری کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ گھر کے سارے فرد مسیح کے تابع ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اس نے شوہروں کے لیے بھی اپنی جان دی ہے، اس نے بیویوں کے لیے بھی، اس نے بچوں کے لیے بھی، عمر کے ہر حصے کے فرد کے لیے مسیح خدا نے اپنی جان دی ہے۔ اس لیے جو تابع داری ہے، فرما برداری ہے، مسیح کے حکموں کو اوبے کرنا، یہ پوری فیملی کی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن اس فیملی سٹرکچر میں کون سربراہ ہے، کون اس کے تابع ہے، کون ان کے تابع ہے؟ یہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح کے تابع ہے پوری فیملی، اور اس پوری فیملی میں جو ہیڈ ہے وہ شوہر ہے، وہ سربراہ ہے۔ اور بصیت سربراہ میں پچھلے اتوار میں سیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ خاندان کی حفاظت کرنا، پروٹیکٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ایک ہسبینڈ کی، ایک مسیحی شوہر کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ بہت سارے جو والد ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری سے لاپرواہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی نہ تو جسمانی حفاظت کرتے ہیں، نہ روحانی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حفاظت کس سے کرنی ہے؟ دشمن سے کرنی ہوتی ہے نا۔ پروٹیکٹ کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے دشمنوں سے پروٹیکٹ کرنا ہے نا، کہ بھئی کوئی دشمن اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو جسمانی لحاظ سے ہم بڑے یاد رکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہماری کیا کھٹ بٹ ہے، کس کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے، اور کہاں پر ہم نے اس کو کیسے اس دشمنی کو نبھانا ہے یا نکالنا ہے۔ جسمانی طور پر بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہے
बहसियत सरबराह कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, लेकिन रूहानी तौर पर भी जो दुश्मन अबलीस है उससे अपने खानदान को प्रोटेक्ट करना, ये सरबराह की जो शौहर है, बाप है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को अबलीस से भी प्रोटेक्ट करे। और अगर जो सरबराह है, जो शौहर है, अगर वही खुदा से दूर है तो वो कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है? अगर शौहर ही कभी गिरजे नहीं गया, शौहर ही रूहानी जंग कभी नहीं लड़ी। पिछले दिनों मैं उस दिन बता रहा था कि हम बड़ी आयत लिखते हैं या सुनते हैं मेमोरियल सर्विस पर या जनाजों पर या कब्रिस्तान में कि मैं अच्छी कुश्ती से बड़ा जोर लगता है, और कुश्ती की नाल इबलीस नाल। वो पौलुस अपनी बात करता है ना कि मैंने इबलीस से अच्छी कुश्ती लड़ी है। असा तो कभी इबलीस ना पंजा भी नहीं लड़ाया। असी तो कहना ठीक है भी जो तू कहेगा असी ओके, जो असी मनी जाएंगे सारा कुछ। तो क्या हमने दुश्मनी निभाई है इबलीस के साथ? जो हमारा दुश्मन इबलीस है, जो हमारे घराने को खराब और तबाह और रूहानी तौर पर हलाक करना चाहता है, हम कितना अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं अपने दुश्मन से? तो बतौर शौहर, बतौर सरबराह, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपनी बीवी और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। फिर दूसरा है लीड द फैमिली। हमने अपनी फैमिली को, एक जो सरबराह है उसने लीड भी करना, वो अच्छे रहनुमा की तरह। और हर जो शौहर है वो अपनी फैमिली का लीडर है। कभी कभी मसाइल बनते हैं और जो बीवी होती है उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं लीडर बन जाऊं, लेकिन अज़्व बाइबल मुकद्दस फैमिली को लीड करने की जो जिम्मेदारी है वो खुदा ने हस्बैंड को दी है। और ये याद रखिएगा कि जहां जहां पर भी औरत ने मर्द को लीड करने की कोशिश की, ज्यादातर खराबियां हुई। पहला वाकया जहां पर औरत ने मर्द को लीड किया, जो काम मर्द का था उसने कहा नहीं मैं आगे होकर गल करनी है। कहां पर हुआ? बागियतन में, है ना? उन्हें कहा तू पिछो, मैं आप गल करनी है, मैं ज्यादा सियानी है, मैं सफना मैनू ज्यादा गल करनी होती है। जो इख्तियार मर्द का था लीड करने का, वो औरत ने लिया और नुकसान हो गया। दुनिया में जो मसीही कलीसियाओं में बिदती फिरके हैं, बहुत सारे बिदती फिरकों की बुनियाद उन जगहों जहां पर उस फिरके की जो रहनुमा थी वो औरत थी। औरतों ने ना जो पास्टर बन जाती हैं, पाकिस्तान में भी धड़ाधड़ ये ट्रेंड शुरू हो गया, औरतों ने भी अपने आप को पादरी कहना शुरू कर दिया है। यूरोप से बड़े मुतासर हो गए, गोरों से। तो अब देखिए, आगाज से ही अगर औरत लीड करने की कोशिश करती है खानदान को, तो शुरू से ही खानदान खराबी का बिगाड़ हो गया ना। बागे-ए-अदन में है ना, अगर सांप आया भी तो कहती भैया मेरा बंदे ये गल करे, ये लीड करेगा, एक घर का सरबराह है, मैं तो उसके ताबे हूं, कहेगा तो ठीक है, ना कहेगा तो नहीं, मैं आप फल खा के वेनी चेक करनी है, छल गंडिया है। सो याद रखिएगा कि लीड करना फैमिली को वो हस्बैंड की जिम्मेदारी है, अगर वो अच्छे तौर से निभाए तो। सो प्रोटेक्ट करना है, हिफाजत करनी है, और फिर खानदान को उसको लीड करना, उसका रहनुमा है अज़्व बाइबल मुकद्दस। और फिर तीसरी है प्रोवाइड फॉर फैमिली। जैसे हमने पिछले सवाल भी सीखा कि वो अपनी फैमिली को क्या करता है, उनको पालता पोसता है, उनको प्रोवाइड करता है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है। और अगर शौहर वो खुद अपने जो सैलरी है वो सिर्फ अपनी मर्जी या अपने याशियों और तमाशों पर खर्च करे और वो फैमिली की जरूरतों का ख्याल ना रखे, इसका मतलब वो अच्छा शौहर नहीं है।
اچھے شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وسائل کو، اپنی آمدن کو جو خدا نے اس کو ذرائع مہیا کیے ہیں، اس کو اپنی فیملی کی پروویژن کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ تو یہ 3 خاص چیزیں ہیں افسیوں 5ویں باب کے مطابق ایک مرد کی، شوہر کی جو وہ کرنا ہے۔ اس نے اپنے خاندان کی حفاظت بھی کرنی ہے، یعنی نگہداشت، پھر اس نے اپنے خاندان کو لیڈ بھی کرنا ہے، اور پھر اس نے اپنے خاندان کو مہیا بھی کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ جس طرح وہ اپنے بدن کو پالتا پوستا ہے، اسی طرح لکھا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی پالتا پوستا اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے تابع ہے، اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ بیویاں، جیسے لکھا نا ہر بات میں، اب اس میں ہر بات میں نا ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے، ہر بات میں وہ بات نہیں آتی جو خدا سے دور لے جائے، باقی ساری باتوں میں فرما برداری کرنی ہے، لیکن اگر شوہر کوئی ایسا حکم دیتا ہے کہ بیوی خدا سے دور چلی جائے، اس صورت میں تابعداری نہ کریں۔ اور بائبل مقدس میں ایک ایسا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے جہاں پر بیوی نے غلط کام میں شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی، حنانیہ اور سفیرہ۔ شوہر غلط ٹریک پہ چلا گیا نا، پلاٹ بیچا ہے۔ اب پطرس نے تو ان کو نہیں کہا جی آپ نے پلاٹ بیچا تو سارے پیسے لے، نہیں، دیکھا دیکھی انہوں نے کہا دوسرے دے رہے ہیں اسی بھی دینے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی زبردستی نہیں تھی ان کو، کہ کوئی فورس نہیں کر رہا تھا ان کو کہ لازمی آپ اپنا دیں ہی دیں۔ یہ تو انہوں نے دیکھا کہ برناباس نے بھی کیا، اور لوگ بھی اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کر سارے پیسے لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو اسی بھی کر رہے ہیں، ذرا باقیاں والی تالیاں شالیاں بجیاں نے ساڑیاں بھی بجن گیا۔ ہاں، وہ تالیاں نہیں بجاتے تھے، یہ جو آج کل ٹرینڈ ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگ تالیاں کے شوق کے چیز اچھے کام کر رہے ہوں نے۔ تو اس نے کہا چلے باقی دے رہے ہیں، ذرا ہم بھی دیں، ہمارا بھی کوئی ذرا نام شام ہو۔ ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں، سارے نہیں دینے، کچھ رکھ لیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں، تو جو میں کہاں گا نا تمہیں وہی کہنا ہے۔ غلط کام میں بیوی نے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی، لگتا ہے ضرورت تو زیادہ ہی تابع دار سی۔ کیا ہوا؟ دونوں میاں بیوی مر گئے۔ ہر بات میں تابع داری کرنی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات جو خدا کے حکم کے خلاف ہے وہ نہ کریں، اس کے علاوہ ہر بات میں تابع داری کرنا ضروری ہے۔ اب خاندان میں جو مدر ہے، جو ماں ہے، وائف ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس نے اپنے گھر کے سکون کو کمفرٹیبل، اس گھر کے ماحول کو کمفرٹیبل بنانا ہے، شوہر کے لیے کمفرٹیبل بنانا ہے، بچوں کے لیے کمفرٹیبل بنانا ہے، کہ وہ وہاں پر آرام محسوس کریں، وہ سکون محسوس کریں۔ اور اگر بیوی گھر کے ماحول کو پرسکون نہ بنائے تو پھر مرد کیا کرے گا؟ زیادہ تر وقت باہر گزارے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ گھر میں جاتے ہی کچھ نہ کچھ شروع ہو جانا ہے، تو جتنا زیادہ ٹائم باہر گزاریں چلو اچھا گزرے گا۔ کیونکہ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے کمفرٹیبل ماحول بنانا ہے، پرسکون ماحول گھر کا بنانا ہے۔ اس کے ساتھ بطور ماں، بطور بیوی، اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ان کو سکھانا ہے، ان کو ٹیچ کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے ماں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، گو کہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیچ کرے، لیکن چونکہ زیادہ وقت ماں کے ساتھ بچوں کا وقت گزرتا ہے، جو باپ ہے وہ ذریعہ معاش کے لیے باہر وقت گزارتا ہے، تو ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں تو پھر وہ ان کو ٹیچ کرے، ان کو سکھائے، ان کی رہنمائی کرے، تاکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق بھی بڑھتے چلے جائیں۔ اور پھر ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی روحانی نشو و نما، وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا،
اور کئی دفعہ کسی میڈیکل بنیاد پر بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ بازار سے چھوٹے بچوں کے لیے دودھ لے کر آئیں. آپ جتنے بھی بچوں کے وہ دودھ جو مارکیٹ سے ملتے ہیں بچوں کے پینے کے لیے، تو نیوٹریشن کا اس میں نا خاص آپ کو نام ملے گا، یعنی یہ وہ ایسی یہ نشو و نما کو بیان کرتا ہے. نرچر جو لفظ لکھا ہے اس کا مطلب نشو و نما ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں جی کمل بھائی ایسے ہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ماں کا کیا کام ہے کہ اس نے اچھی نشو و نما بچوں کی کرنی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ جسمانی اور روحانی ہر طرح سے وہ مضبوط ہوں. اور پھر اس کے بعد چلڈرن، بچے، اور بچے کس کس کے تابع ہیں جی ذرا بتائیں. بچے اپنا وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں بچے یہاں پہ نا، آپ لوگ بچے جو ہیں تو آپ کس کس کے تابع ہیں، کس کس کو اوبے کرنا ہے؟ ماں کو، باپ کو اور یسوع مسیح کو، خدا باپ کو بھی ہے نا، وہ سب سے اوپر ہے. تو کبھی کبھی یہ بھی اس میں نا ہمارے پاکستانی کلچر میں گھر میں پارٹی بازی بنی ہوتی ہے. کچھ بچے ماں والے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بچے پیو والے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ گھر میں بڑی وہ کھینچا تانی لگی رہتی ہے. تو بچوں نے کیا کرنا ہے، کس کے تابع ہیں وہ؟ ماں اور باپ دونوں کے، اور پھر مسیح کے بھی اور آسمانی باپ کے بھی. جو حوالہ ہم نے چھٹے باپ کا پڑھا، کہ ابھی تک ہم پانچویں باپ کی ہی بات کر رہے تھے جو پچھلے اتوار ہم نے سیکھا. اب چھٹے باپ کی جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں یہ بچوں کو جو حکم دیے گئے ہیں، بچوں کو یہ بتایا گیا کہ اب نئے ریلیشن میں انہوں نے بھی تابع داری کرنی ہے، انہوں نے بھی حکم کو ماننا ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے کہ کیوں فرما برداری کریں، کیوں تابع داری کریں. لکھا ہے کہ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. تو سوال ہے کیوں اس پر اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ 4 وجوہات ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کیوں تابع دار رہنا ہے. پہلی بات لکھا کہ یہ واجب ہے، یہ سوٹیبل ہے، یہ رائٹ ہے نا. جو چیز واجب ہوتی ہے، رائٹ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس کو کرنا چاہیے. کوئی نا واجب یا جو ایسی چیز جو واجب نہیں ہے، جو سوٹیبل نہیں ہے، جو اچھی نہیں ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو واجب ہے بچوں پر کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں. گویا یہ ایک حکم ہے. آگے چل کر ہم دوسرے پوائنٹ میں دیکھیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت حکم ہے. آج کے دور میں بچوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ آزاد مرضی ہیں اور جو مرضی ہمارے دل میں آئے ہم کریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے تابع رہنا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ رائٹ ہے. اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، اور یہ اشارہ کیا گیا ہے 10 حکموں کی طرف. ٹھیک ہے، اور 10 حکموں کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے رات کو، پہلے بھی کئی بار ہم نے بات کی، لیکن اچانک میرے رات کو ذہن میں آیا کہ کیا اور زیادہ میں نے اس کی تصدیق کے لیے ایک پادری صاحب سے رابطہ کیا جو آثار قدیمہ، جو پرانی چیزیں نکالنے والا جو دنیا میں ایک مسیحی گروپ ہے جو چیزیں نکالتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ کیا آیا واقعی یہ چیزیں سچی ہیں یا نہیں. تو اس گروپ کا حصہ ہے. میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ یہ واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ واقعی ایسا ہے کہ جب 10 حکم دیے گئے تو ان میں سے 4 حکم ایک تختی پر تھے اور 6 حکم ایک تختی پر تھے. ویسے تو 10 حکموں کی ڈویژن یہی ہے نا، 5 کر لیں گے، ایک بھی 5 لکھ لیں، دوسری بھی 5 بھی لکھ لیں. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے کیا کیا کہ 10 حکموں کی ڈویژن جو ہے اس طرح سے کی کہ 4 حکم ایک
پتھر کی جو لو تھی سلیٹ تختی پر، اور جو 6 حکم ہیں وہ دوسری طرف دوسری تختی پر. پہلے خدا نے خود لکھ کے دی، وہ موسیٰ نے غصے میں آ کے توڑ دی، پھر موسیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی. اور ان 10 حکموں میں اگر آپ پہلے 4 دیکھیں تو وہ چاروں خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک تختی پر ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ خدا کے حضور کسی اور کو نہیں مانیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنائیں گے. آپ نے خدا کا جو نام ہے وہ بے فائدہ نہیں لینا، اور سبت کا جو دن ہے اس کو پاک ماننا ہے. یہ 4 خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ایک سلیٹ پر تھے. اور اب جو باقی 6 تھے، یہ 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں، یہ سارے الگ سے ایک اور تختی پر تھے. اور ان میں کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اس میں جو سب سے ٹاپ پر ہے کہ آنر یور فادر اینڈ یور مدر، کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. اور اس کے ساتھ خدا نے وعدہ بھی کیا، اور وعدہ یہ تھا کہ جو باپ اور ماں کی عزت کرے گا اس ملک میں اس کی عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی. حکم باقی بھی تھے، لیکن باقی حکموں کو وہ بھی ماننے والے تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں تھا کہ اچھا جی آپ کوئی تراشی مورت نہیں بنائیں گے، اس کو سجدہ نہیں کریں گے تو میں بدلے میں آپ کو یہ دوں گا. نہیں، کچھ نہیں ہے. صرف سمپل ہے کہ آپ نے کوئی تراشی مورت نہیں بنانی، نہ اس کو سجدہ کرنا ہے. وعدہ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ بھی کیا. مینس خدا کی نظر میں یہ کتنا اہم ہوگا، ویری امپورٹنٹ، بڑا اہم. اور وہ کیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے تابع دار ہوں، بچے اپنے ماں باپ کا کہا مانیں، ان کے حکم کو اوبے کریں، ان کی تابع داری کریں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ خاص حکم ہے، اسپیشل، کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اس لیے کرنا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ یہ کیسا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. اور پھر تیسری چیز ہے کہ تیرا بھلا ہو. کون چاہتا ہے میرا برا ہو یا ہمارے ساتھ برا ہو؟ سارے چاہتے ہیں نا ہمارے ساتھ اچھا ہو، بھلا ہو، بھلائی ہو، خیریت رہے. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ بھلا ہو، اچھا ہو، چنگا ہو، بھلائی پیدا ہو، گڈنس، تو اس کے لیے ماں باپ کی تابع داری اور فرما برداری ضروری ہے. اور اگر ہم ماں باپ کی تابع داری اور فرما برداری نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ پھر ہمارے ساتھ برا ہی ہو. زندگی میں چھوٹے یا بڑے فیصلے جو ہم کرتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں وہ بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ برا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تابع نہیں رہتے ماں باپ کے. اور اگر کوئی بھی فیصلہ، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بہت اہم ہے، اگر اس میں آپ تابع داری دکھائیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، آپ کے لیے بہترین ہوگا. اور پھر چوتھی جو ریزن بتائی گئی ہے کہ کیوں ہم نے تابع داری کرنی ہے، وہ ہے تیری عمر دراز ہوگی. کون چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی مر جاؤں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. سب چاہتے ہیں کہ ایک لمبی زندگی پائیں. تو لمبی زندگی کا جو وعدہ ہے وہ تابع داری کے ساتھ بائبل مقدس میں جڑا ہوا ہے. اور یہ صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں ہے، نئے عہد نامے میں بھی اس کو بار بار دہرایا گیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو؟ اور یہ تیسری آیت میں پڑھے تو لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. تو بچوں یاد رکھنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی تابع داری اور فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. اور ہم نے جو تابع داری کی تصویر ایک دیکھی ہے کہ کس طرح سے ہم ماں باپ اور مسیح اور خدا باپ کے تابع ہیں. لیکن بات اگر صرف بچوں کو کی جائے اور والدین کو کچھ نہ کہا جائے تو پھر بڑی بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہے نا. چند سال پہلے جب ہم
فیملی لائف کا مطالعہ کر رہے تھے کافی سال، مجھے یاد ہے آج بھی، تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے 2 ہفتے لگائے کہ بیویوں کے کیا فرائض ہیں. تو ایسے میں ایک فیملی میں وزٹ کر رہا تھا، تو وہ بہن مجھے کہتی ہیں کہ پادری صاحب 2-3 اتوار ہو گئے تھی بیویاں دے ہی دسی جاندے ہو، کوئی بندیاں دا نہیں دسنا. تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا باجی ضرور حوصلہ رکھیں، بندیاں بھی اسی پوچھ لیں گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر صرف ایک ہی طرف باتیں بتائی جائیں اور دوسری طرف نہ بتائی جائے تو پھر یہ ناانصافی ہے نا، یہ مناسب بات نہیں ہے. اب بچے نے اسے بڑا کر لیا تابے داری کرو، تابے داری کرو، تابے داری کرو، تو ماں باپ کو کی کرنا چاہیے؟ وہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. اور وہ بھی خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اب اس میں جو والدین کے لیے ہے وہ بھی چند احکام دیے گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. چوتھی آیت میں لکھا کہ اے اولاد والو، مخاطب کیا گیا نا پیرنٹس کو، باپ اور ماں دونوں کو، کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر، مطلب یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، آپ کو مسلسل کرنا ہے. اب تربیت کے لیے جو انگریزی زبان میں لفظ وہ ہے ٹریننگ. ٹریننگ ایک آدھے دن ہو جاتی ہے کسی بھی کام کی نہیں، اس کے لیے تو آپ کو کافی زیادہ وقت چاہیے نا. اور پھر ٹریننگ آسان ہوتی ہے، یہ مشکل کام ہے بچوں کے لیے بھی کہ وہ ٹریننگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہے. والدین کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ اچھا ٹرین کریں اپنے بچوں کو، اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی باتیں سکھائیں، اچھی چیزیں سکھائیں، اچھے مینرز سکھائیں. اور سب سے بڑی بات کہ کس طرح سے انہوں نے خدا کے کلام کو اوبے کرنا ہے، اس کی تابع داری کرنی ہے. تو ماں باپ کا یہ کام ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. کدی کدی یہ ہوتا ہے انہوں نے آپ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ نو انہوں نے بٹھا کے انہوں نے کان کھینچے جان بھی تسی کی کرن ڈے ہو. کبھی کبھی والدین خود ہی تربیت کے پروسیس سے نہیں گزرے نا. تو خدا کا کلام ہے جو ہماری اچھی تربیت کرتا ہے. تو بطور ماں باپ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹریننگ ہے، ہر روز کا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں. نصیحت لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے، بچے بھی نہیں کرتے، بڑے بھی نہیں کرتے. یا تو انسان کو نصیحت نہ کرے، بس صرف یہی کہو کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھے کی رپورٹ دیں. تو نصیحت اگر کسی کو نہ کی جائے تو اس کی زندگی میں بہتری نہیں ہوتی. اور جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، جو تربیت کو قبول نہیں کرتا، مثال کی کتاب میں تو بڑے سخت لفظ ہیں. جو تربیت پذیر ہے وہ زندگی کی راہ پر ہے، جو سیکھنے کا تیار رہتا ہے نا، آج مجھے ٹرین کیا جائے، میری تربیت کی جائے، وہ سمجھے زندگی کی راہ پر ہے. جہاں تربیت پسند نہیں کرتا، نصیحت کو پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ زندگی کی راہ پر نہیں ہے. پھر اس کا وہ دوسری طرف ہے، اور دوسری کیا ہے؟ موت، ہلاکت، تباہی، بربادی، ناکامیاں، فیلئرز، مسائل زندگی میں پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم نے تربیت کو قبول نہیں کیا. تو بطور والدین بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن سکے. دوسری بات پرورش ہے نا، تو یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کی اچھی پرورش کرنی ہے، ان کو جسمانی اور روحانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنانا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے نا. صرف ان کو عمر میں بڑے نہیں کرنا، وہ تو خدا نے کرنا، وہ تو ہو جائیں گے. لیکن ہماری پرورش
اور ہم جو اس ماحول میں رہتے ہیں محدود وسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہمیں کبھی کبھی تو ایک ایک روپیہ بھی بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرنا پڑتا ہے، اور کرنا چاہیے. تو ہم وسائل کو کبھی بھی مس یوز نہ کریں. جو وسائل خدا دیتا ہے اس کو غلط استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو اپنے خاندان، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اچھے طور سے استعمال کریں، تاکہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوں، تعلیمی طور پر مضبوط ہوں. اب دیکھنا ہمارے کلچر میں کام ہے بچے کی سالگرہ سے وڈی کر لینا، لیکن کاپی لے کے دین جو کہ سارے کو پیسے نہیں ہوتے. اس کا مطلب وسائل تو ہے نا، سالگرہ کی تو پیسے نال ہی کیتی ہے نا، کاپی بھی پیسے نال ہی ہونی ہے. تو ہم ان کی پرورش فرق طریقے سے کر رہے ہیں. ہم ان کی ترجیحات کو نہیں سیٹ کر رہے کہ کیا زیادہ اہم ہے. چلیں سالگرہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم، فیس، ان کی کاپیاں، کتابیں ہے نا، یا اس کو اسکول کے لیے اور اگر ضروری چیزیں وہ زیادہ ضروری ہیں. آج کل اسکولز والوں نے نا وہ بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ گروپ ہر کلاس کا، اور جدی فیس نہ آئی ہوئے وہ گروپ ہی میسج کر دینے کہ اینا بچیاں دی فیس رہی ہے تو اس مہینے تو لے کے اس مہینے تک رہی ہے. میرے بچوں کے اسکول میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے، اور ہر خاص طور پر جب ان کے ایگزامز آتے ہیں تو وہ ایگزام سے پہلے اسکول والے لازمی میسج بیچ میں گروپ کرتے ہیں کس کس اسٹوڈنٹ کی کتنی فیس رہتی ہے اور کتنے مہینوں کی رہتی ہے. گزرے ہفتے میں نے میسج پڑھا اپنے بیٹے ہارون کے اسکول کا. میں نے دیکھا کچھ بچوں کی جو فیس ہے وہ اپریل سے لے کر ستمبر تک پے نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا خاندان کی کیا مشکلات ہیں اس کی، ہم نہیں جانتے، ان فیملیز کا ہمیں نہیں پتا کیا مشکلات ہیں مالی طور پر، ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا. میں تو ایک جب ایسا میسج دیکھتا ہوں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تیرا شکر ہو کہ ہم ہر مہینے دے لیتے ہیں نا. ہم سب خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے کبھی ایسا میسج آیا ہو کہ جی آپ کے بچے کی 3 مہینے 6 مہینے کی فیس رہتی ہے. خدا کا شکر ہے اگر ہم ریگولر ہیں اس معاملے میں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں مالی مسائل ہیں ہمارے ملک میں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وسائل ہونے کے باوجود ہم پیسہ غلط جگہ پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت، پرورش تعلیمی طور پر کرنے کے لیے، روحانی طور پر کرنے کے لیے وہاں پہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. شادی دور دے رشتے دار نے تو اتنے بھی جان لی سارے کو پیسے آئے نہیں، لیکن یونیفارم کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتابوں کاپیوں کے لیے، فیسوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کر رہے. تو یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. صرف اتنے مطلب چرچ کا کام کیا ہے صرف روحانی نعرے لگوا کے آپ کو بھیج دینا نہیں، یہ تربیت کی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے بطور والدین. اور میں نے بہت سارے مسیحی خاندانوں کو ایسا دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اس لحاظ سے نہیں کرتے، ان کی پریورٹی سیٹ نہیں کرتے کہ کیا زیادہ اہم ہے، کیا زیادہ ضروری ہے. میں بار بار کہوں گا بچوں کی تعلیم بہت اہم ہے، پرورش میں یہ خاص ذمہ داری ہے بطور والدین کی کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص دھیان اور توجہ دیں. اگر وہ سستا کپڑا پہنتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ چل جائے گا، لیکن بچوں کی تعلیم میں کمپرومائز نہ کریں. کھانے پینے میں کمپرومائز کر لیں لیکن ایجوکیشن بچوں کی اس پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں، ان کو نصیحت بھی کریں، اور ان کی پرورش، یہ پرورش جو لفظ ہے نا، پالنا، اسی سے لفظ پروردگار نکلا ہے نا. خدا کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں پروردگار ہے نا، وہ پرورش کرتا ہے ہماری.
بھائی اور بہنوں، بطور والدین بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، اور بطور بچے ہے نا 4 وجوہات بھی میں نے بتائیں کیوں فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، اور فرما برداری سے آپ کا بھلا ہوگا اور آپ کی عمر دراز ہوگی۔ بطور والدین ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کو ہمیشہ نصیحت کرنی ہے اور ان کی اچھی پرورش کرنی ہے، تاکہ ہم جو مسیح میں نئے بن گئے ہیں، ہمارے نئے رشتے ہیں، اور ہم ان کو تابع داری اور فرما برداری میں لے کر آگے بڑھنے والے ہوں۔ خدا ہم سب کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔